بعد میں محمد ارحان بن محمد ساجد صاحب کرانتی نگر درج حفظ جیم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ الذی نصر عبدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ کون کرتا ہے دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بابرکت ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے طفل میں دنیا سجائی گئی، کائنات سنواری گئی، سارے عالم کو ان کے صدقے میں بنایا گیا۔ وہ اگر نہ ہوتے نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا اور نہ یہ سورج ہوتا۔ الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ برادران اسلام، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، سارے انبیاء کے امام ہے۔ ہمارے رسول اللہ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد محمد رسول اللہ کا مرتبہ نہ کوئی ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسے معظم نبی اور شہنشاہ دو جہاں کی ہم کیا عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ سعدی نے کہا کہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب نے کہا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے محبوب رب و امام الرسل وہ، ہے محبوب رب و امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤ میں کیسے۔ برادران اسلام، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی چڑھ رہے۔ آپ کی زلفیں مبارک سے سورج اپنے گرنے بگڑنے سیکھتا تھا۔ آپ کی دانتوں کی چمک سے چاند بھی شرما جاتا۔ آپ کی نگاہ مبارک جس پر پڑتی وہ سنور جاتا۔ آپ کے ساتھ جو بھی متصف ہوتا وہ پھول بن کر سارے عالم کو معطر کرنے لگتا۔ آپ کی خدمت اقدس میں جو بھی حاضر ہوتا وہ دین وہ دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ آپ کو جو آنکھیں دیکھ لیتی تو ان آنکھوں کو ساری دنیا بے نور نظر آتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اور باکمال و حلیم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خالق ارض سماوات نے جس سانچے میں آپ کو ڈھال کر بنایا تھا، آپ کو بنانے کے بعد خالق دو جہان نے اس سانچے کو ہی توڑ دیا۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے۔ اے عاشقان رسول، کیا تم نے میرے رسول سے عشق کیا؟ ارے ہم کیا عشق کرے، خالق کائنات رب ذوالجلال خدا مینا کے لال سے عشق فرماتا ہے۔ ارے جس کا عاشق خدا ہو اس معشوق کی مثال نہیں، ایسا عشق کے جیسی زوال نہیں، اتنا عشق کے جس کی نظیر نہیں کہ معراج کے موقع پر میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا، اے پیارے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا اور سلیمان کے
معطر کیا جاتا رہے گا. بولو سبحان اللہ. محترم سامعین، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے. آپ نے جس جگہ پر قدم رکھا اس جگہ ایسے گل کھلے کہ جس کی مہک آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی. آپ نے ابو بکر پر نظر ڈالی تو محبوب خدا اور صدیق بنا دیا. آپ نے عمر بن خطاب پر نگاہ ڈالی تو پتھر دل کو موم بنا دیا. شیر اسلام پاسبان دین فاروق اعظم بنا دیا. حضرت مولانا عاقل عثامی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ. ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ابن خطاب فاروق اعظم بنے. ایک نگاہ کرم کا یہ تھا معجزہ. آپ نے عثمان غنی پر نظر ڈالی تو باحیا ذوالنورین بنا دیا. علی المرتضیٰ پر شفقت بری نگاہ ڈالی تو شیر خدا بنا دیا. صحابہ پر محبت بری نظر ڈالی تو رضی اللہ عنہ ورضوان بنا دیا. سورج کی طرف اشارہ کیا تو پلٹ آنے پر مجبور ہو گیا. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے. شہ کن و مکہ جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے، چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں. انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. آپ مکے میں پیدا ہوئے، اسے مکرمہ بنا دیا. مدینے کی زمین پر قدم رکھا، اسے منورہ اور اسلام کا قلعہ بنا دیا. خالد زاہد نے اس بات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، اس بات سے وہ مثل نگینہ ہی رہے گا. یہ فخر زمانے میں فخر اس کو ملا ہے، یہ فخر زمانے میں فخر اس کو ملا ہے کہ اسلام کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا. محترم حاضرین، سرکار تو جہاں کی عظمت، رفعت، شان و شوکت، مقام و منزلت، آقا کی بدعت کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، ہماری زبان سوکھ جائے گی، مگر شان مصطفیٰ ہم سے بیان نہ ہو سکے گی. بالآخر ہمیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب. ان کی تقریر سے خوش ہو کر بہت سارے لوگوں نے انعام دیا ہے. عزیزم ارحان سلمہ اپنا انعام لے جائے اور حافظ عرفان صاحب کے ہاتھوں سے مدرسے کی جانب سے مومنٹو بھی لے لیں. بہت خوب. اللہ پاک خوب جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آج کے زمانے میں کرسی ہر ایک کو محبوب ہے.